أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. سورہ بقرہ کا 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور دوسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. پچھلی آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا اور اپنے ایک خدا ہونے کا ذکر کیا. یہ آیہ مقدسہ ہم اس کی دلیل کے طور پر لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا وسیع علم بھی رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کائنات کو چلانے میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر یہ آیہ مقدسہ ایک واضح دلیل ہے جو آج ہمارے درس کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، وہ ساز و سامان لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے ان میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ساتھ زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندگی عطا کی اس میں، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے چوپائے کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہے. ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے، جو عقل مند اور باشعور ہے. یہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کائنات ساری کی ساری اس قادر مطلق نے بنائی ہے. اور اگر ہم غور و فکر کریں اور توجہ کے ساتھ عقل اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے تدبر سے کام لیں تو ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً کائنات ایک مالک کی شاہکار ہے اور اس ایک وحدہ لا شریک خدا نے اس کی تخلیق بھی کی ہے اور وہی اپنی قدرت سے اس کو چلا بھی رہا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق، آپ آسمانوں کو دیکھ لیں، 7 آسمان ہیں اور کتنی وسعت رکھتا ہے آسمان. ہماری نگاہ جہاں تک جاتی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہمیں آسمان کی وسعت دکھائی دیتی ہے. یہ نیلگوں آکاش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا اور ہزاروں سال گزر گئے، ایسے کا ایسا ہے. اور زمین دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کس طرح تخلیق فرمایا.
اور یہ زمین ہزاروں سال سے چکر لگا رہی ہے، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر ذخیرہ اندوزیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس میں صحرا بھی ہیں، اس میں خشک پہاڑ ہیں، جن پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے خزانے چھپائے ہیں، پٹرول، گیس، یہ ساری ہماری ضرورت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور جہاں سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، اور ویسے خشک پہاڑوں سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اور جہاں پر برف پڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، گرمیوں میں برف پگھلتی ہے تو ہماری پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ زمین پر اگنے والے کھیتوں کو دیکھیں، ہمارے اناج، غلہ، جانوروں کی خوراک کے ساز و سامان، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، یہ خوبصورت پھول اور یہ ہماری اناج کے متعلقہ کھیتیاں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس مالک کی قدرت اور اس مالک کی کاریگری کی دلیل ہے۔ آپ ایک پھول کو دیکھیں اور اس پھول کے پنکھڑیوں کو دیکھیں اور ان پنکھڑیوں کی سجاوٹ اور بناوٹ کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بغیر کسی کاریگر کے ممکن نہیں ہے۔ ہم بازار سے جاتے ہیں نا بکے لینے کے لیے، جنہوں نے وہ گلدستہ سجایا ہوتا ہے، اس گلدستے کو کس خوبصورتی کے ساتھ وہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ ہم کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ یہ گلدستہ جو ہے وہ خود بخود پھول اس میں لگتے گئے اور خود بخود بن گیا، لیکن حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ چند پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ خود بخود نہیں بن سکتا تو پوری کائنات کی تخلیق کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ ساری ہماری عقل اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے والی چیزیں ہیں کہ ہم اس میں غور و فکر کریں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ گرمیوں کے ایام، سردیوں کے ایام مختلف ہیں، راتیں دونوں موسموں کی مختلف ہیں۔ موسم کبھی دن میں اور طرح کا ہوتا ہے، رات میں اور طرح کا ہوتا ہے، اور پھر رات کبھی لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اسی طرح چلتا آ رہا ہے، کوئی کام معطل نہیں ہوا کبھی۔ والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا سمندر کے اندر آپ ایک کنکری پھینکیں تو وہ کنکری سطح آب پر نہیں ٹھہر سکتی، وہ سمندر میں پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، اور ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو ساز و سامان لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر بھاگتا چلا جاتا ہے اور سمندروں کی لہروں کو چیرتا ہوا گزرتا جاتا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ فرمایا اس مالک قہار و جبار کی قدرت ہے جس نے سارے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں جو ہے وہ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی برسایا ہے، اس پہ دیکھ لیجئے کہ بالکل زمین بنجر ہے، مردہ ہو چکی ہے، اس میں زندگی کا کوئی ایک رمق بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، بارش برستی ہے، اور وہی بنجر زمین لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی ہمارا غلہ اناج لے کر ہمارے سامنے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس مالک کی قدرت اور کاریگری ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ اس مالک نے یہ سب زندگی عطا کی ہے، یہ زمین، بنجر زمین کو زندگی اس مالک نے دی ہے۔ اور آج تو مزید سمجھنا آسان ہو گیا کہ کتنی زمین ہم دیکھتے تھے بچپن میں، کلر اور شور والی زمین تھی کہ وہاں پر کہتے تھے کہ یہاں پر کھیتی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل و شعور عطا کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کی مدد سے ان بنجر زمینوں کو بھی آباد کر رہا ہے، وہ کلر اور شور والی زمینیں بھی اب سبز و شاداب کھیتیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے جانور پیدا کیے، کچھ جانور ہمارے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ دودھ مہیا کرتے ہیں، گوشت مہیا کرتے ہیں، ہماری خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے۔ اب ترقی ہو گئی ہے، ذرائع آمد و رفت بہت سارے آ گئے، گاڑیاں آ گئیں،
ٹرک آ گئے اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ گئیں، لیکن اب بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں جانور مال ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کے اندر اب بھی گھوڑے اور گدھے اور خچر استعمال ہو رہے ہیں، تو اب بھی یہ مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ تو ان گاڑیوں کو بنانا اور مال بردار جہازوں کو بنانا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی عقل و شعور جو انسان کو عطا کیا ہے اسی کی بدولت ہے۔ اور فرمایا تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا۔ اب ہوائیں کئی طرح کی ہیں، کچھ گرم کچھ سرد، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اب دیکھیے آج کل موسم ہے، ابھی گندم پکنے والی ہے، اب یہاں اگر ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی تو گندم پکے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، ابھی ہوائیں گرم ہونا شروع ہو جائیں گی، دھوپ سخت ہوگی ہوائیں گرم شروع ہو جائیں گی تاکہ وہ گندم پک سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اگر موسم ٹھنڈا رہے اور ہوائیں سرد چلتی رہیں تو ہمارا وہ اناج وہ مکمل اپنی تخلیق کے مرحلے تک نہیں پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔ سردیوں میں ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اب یہ ہوائیں ہیں، کہیں ٹھنڈی چل رہی ہیں کہیں گرم چل رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے اور بھی بہت سارے کام اس مخلوق کے لیے ہوا کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جو پھلوں کے درمیان انتظام ہوتا ہے، نر درخت سے مادہ تک یا نر جگہ سے مادہ جگہ تک، وہ بار برداری کا کام جو ہوائیں کرتی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک درخت کی نر جگہ سے اسی درخت کی مادہ جگہ تک وہ متعلقہ چیزیں اس پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر پھول پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے پھر پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور جو آج انسان سمجھ سکا ہے۔ اور آسمان و زمین کے درمیان بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہیں، کیسے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور جہاں ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ آپ یہ ساری چیزوں کو توجہ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ دیکھیں تو ایک تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ایک کائنات کا خدا ہے وحدہ لا شریک، اور کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا نظام اس سموتھ طریقے سے جو چل رہا ہے وہ نہ چلتا، اس خوبصورت طریقے سے ہزاروں سال سے چل رہا ہے وہ نہ چلتا، کیونکہ ایک کا دوسرے سے اختلاف ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان یہ گڑبڑ کا شکار ہو جاتے، فساد کا شکار ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیہ مقدسہ اللہ کے قادر مطلق ہونے پر بھی دلیل ہے کہ اس مالک کی قدرت میں کسی کو دخل اندازی کی کوئی جرت نہیں ہے۔ وہ مالک جس طرح نظام کائنات چلانا چاہتا ہے وہ ویسے چلا رہا ہے، اور کوئی اس میں اللہ کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تیسری بات جو اس آیہ مقدسہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کا علم کائنات کی تمام وسعتوں کو شامل ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے، کیونکہ تبھی تو انتظام اس کا سنبھالا جا سکتا ہے جس کے بارے میں علم ہو۔ اگر علم نہیں ہوگا تو انتظام کیسے سنبھالا جائے گا؟ اور پھر ہمیں اس آیہ مقدسہ سے سائنس اور اس کے متعلقہ علوم حاصل کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے کہ یہ سارے علوم جو انسان آج حاصل کر رہا ہے اور اس کو حاصل کر کے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر کے اللہ کے قریب جائے تو سبحان اللہ یہ سارے کے سارے علوم، سائنس کے متعلقہ جتنے علوم ہیں، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، یا جو بھی انسان سائنسی علوم حاصل کرتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ عقل و شعور کو اپنے کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے مزید قریب ہو سکتا ہے۔ اس سے ان تمام علوم کا حاصل کرنا بھی ثابت ہوا کہ یہ تمام علوم یہ انسان کے لیے فائدہ بخش ہیں اور ان کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ان کو جتنا سمجھے گا اللہ کے اتنے ہی قریب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔